اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں چند گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے ہم جنس پرستی کرنا، یعنی اپنی جنسی خواہش کو کسی مرد سے پورا کرنا۔ یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے قوم لوط میں پایا گیا، اس سے پہلے دھرتی کے اندر کسی نے یہ گناہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو جو سزا دی ہے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا کہ قوم لوط کو اللہ نے کیسی عبرتناک سزا دی۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا تم لوگ مردوں کے پاس آ کر اپنی خواہش کو پورا کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، تم ایسی قوم ہو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ وما کان جواب قومہ، تو لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ انہوں نے کہا الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہ حضرت لوط کو اور ان کے ماننے والوں کو بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے حضرت لوط کو بھی نجات دی، لوط پر ایمان لانے والوں کو بھی ہم نے نجات دے دی، لیکن لوط کی بیوی کو ہم نے نجات نہیں دی۔ کانت من الغابرین، حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بیوی ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان کے اوپر بارش کر دی، اللہ نے پتھروں کی بارش کر دی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پس تم دیکھو کیسا انجام ہوا مجرم قوم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو بہت سخت سزا اس وجہ سے دی کہ انہوں نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا کہ شریعت کسی موقع پر اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے کے لیے فرشتے آئے تو یہ فرشتے انسانی صورت میں آئے تھے، نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے، نہایت خوبصورت تھے۔ قوم کے لوگوں کو جب یہ پتہ چلا تو سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے، اور معاذ اللہ حضرت لوط علیہ السلام کے ان مہمانوں کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ حضرت لوط نے انہیں روکا کہ یہ میرے مہمان ہیں، تم لوگ مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، لیکن قوم نے ایک بات نہ مانی، انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے ہم کس کام کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہیں یہ لوگ میرے مہمانوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھا دیں اور میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ چونکہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، اس لیے انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ مقرر ہیں اس قوم پر عذاب کے لیے۔ جب لوط علیہ السلام کی حیرانی بڑھنے لگی تو فرشتوں نے کہا پریشان نہ ہو، ہم انسانی صورت میں آئے ہیں اور ہم ان پر عذاب لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ ہود میں بیان فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے یہ فرشتے آئے، حضرت لوط غمگین ہو گئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا سینہ تنگ ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ،
یہ تو بڑی مشقت اور تکلیف کا دن ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، یہ وہ لوگ تھے جو برائی کرتے تھے، برے اعمال کرتے تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تمہارے اندر کوئی عقل مند انسان نہیں ہے؟ حضرت لوط نے فرمایا تمہارے گھر میں جو تمہاری بیویاں موجود ہیں، انہیں لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹی اس وجہ سے کہا کہ پیغمبر روحانی والد ہوتا ہے، تو گویا وہ پیغمبر کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ تو اشارہ کیا جب تمہارے گھروں میں تمہاری بیٹیاں موجود ہیں، میری بیٹیاں اور تمہاری بیویاں، تو تم ان سے اپنی خواہش کو پورا کرو اور اس کام کی طرف نہ آؤ۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط تجھے معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی بھی رغبت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تو جانتا ہے ہم جس ارادے سے آئے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، حضرت لوط نے فرمایا کاش میرے پاس طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں ٹھکانہ پکڑتا کسی مضبوط قلعے میں، یعنی کوئی میرا مددگار ہوتا جو آج میرے ان مہمانوں کی حفاظت کرتا۔ فرشتوں نے دیکھا لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں تو فوراً کہا قالوا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط پریشان نہ ہو، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، ہرگز یہ لوگ نہیں تجھ تک پہنچ سکتے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں اپنے ماننے والوں کو لے کر نکلو۔ ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، تمہارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا سوائے تمہاری بیوی کے۔ انہ مصیبها ما اصابہم، لیکن یقیناً اس پر بھی عذاب آئے گا جو عذاب اس کو پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے۔ الیس الصبح بقریب، حضرت لوط نے فرمایا کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ اب اللہ نے کیا عذاب دیا؟ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس زمین کو اٹھاؤ، اور زمین کو آسمان تک اٹھایا گیا۔ پوری قوم لوط کی بستی اس میں موجود تھی۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارے عذاب کا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ پتھر بھی نشان زدہ تھا، جس پتھر پہ جس کا نام لکھا ہوا تھا، پختہ پتھر تھے، ہر مجرم کو وہ پتھر لگتا تھا۔ مصومۃ عند ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ پتھر تھے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے ظالم لوگ کوئی دور، یعنی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے تو اللہ نے نہایت سخت عذاب ان لوگوں کو دیا۔ اس وجہ سے دیا کہ اس قوم نے بے حیائی کا ارتکاب کیا۔ اللہ نے کسی قوم کو اتنا سخت عذاب نہیں دیا جتنا لوط علیہ السلام کی قوم کو دیا، اس کی وجہ ان میں بے حیائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو بے حیائی بالکل پسند نہیں ہے، خصوصاً یہ گناہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم عمل قوم لوط، میں سب سے زیادہ تم پر جس گناہ کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ قوم لوط کے عمل کے بارے میں ڈرتا ہوں، کہیں تم لوگ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو قوم لوط کا عمل کرے۔ لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، دوسری مرتبہ پھر فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت جو قوم لوط کا عمل کرے۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اس شخص پہ اللہ کی لعنت جو قوم لوط کا عمل کرے۔
3 مرتبہ لسان نبوت سے اس پر لعنت ہوئی ہے جو اس گناہ کا ارتکاب کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے سخت الفاظ میں حکم فرمایا، آپ نے فرمایا من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط، تم جس شخص کو پاؤ کہ وہ قوم لوط کا عمل کرتا ہے، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، کرنے والے کو بھی قتل کر دو، جس کے ساتھ یہ حرکت کی جا رہی ہے اسے بھی قتل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فاعل کو بھی قتل کر دو، مفعول کو بھی قتل کر دو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ لسان نبوت نے اس کی سزا قتل کو بیان کیا۔ اس لیے اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ امام ذہبی نے الکبائر میں عبداللہ بن عباس کے حوالے سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں ان اللوطی اذا مات من غیر توبۃ، اگر کوئی شخص ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا ہو، اس حال میں موت آ جائے اور وہ توبہ نہ کرے، فإنه يمسخ في قبره خنزيرا، اس کی شکل کو قبر میں خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا جاتا۔ یعنی اس قدر گناہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے جسم کو اور شکل کو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے زنا کو بیان کیا، ہاتھ کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا بد نظری کرنا ہے، وزنا اللسان النطق، زبان کا زنا غیر محرم سے گفتگو کرنا ہے، وزنا الید البطش، ہاتھ کا زنا غیر محرم کو پکڑنا ہے، وزنا الرجل المشی، پاؤں کا زنا اس کی طرف چل کر جانا ہے، وزنا الاذن الاستماع، کان کا زنا نامحرم کی بات سننی ہے، والنفس تمنا وتشتہی، نفس تو آرزو کرتا ہے، خواہشات کرتا ہے، والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یہ تکذیب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس روایت میں ہر چیز کے زنا کو بیان کیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ گناہ کس قدر بڑا گناہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے محدث اور فقیہ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ حمام میں ایک خوبصورت لڑکا داخل ہوا ہے، انہوں نے فوراً کہا اخرجوہ عنی فانی ارى مع كل امرأة شیطانا وارى مع كل صبی حسن 12 شیطانا، اس کو فوراً باہر نکالو، میں ہر عورت کے ساتھ ایک شیطان کو دیکھتا ہوں اور اس لڑکے کے ساتھ میں 10 سے زیادہ شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے محدث اور فقیہ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بازار سے گزر رہا ہے، اپنے ساتھ ایک خوبصورت لڑکے کو لے جا رہا ہے، تو انہوں نے فوراً پوچھا ما ھذا منکا، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا ابن اختی، یہ میرا بھانجا ہے۔ امام احمد نے فرمایا لا تجی به الینا مرۃ اخرى ولا تمشی معه فی طریق لئلا یظن بک من لا یعرفک، آئندہ اسے لے کر بازاروں میں مت چلنا، ہماری مجلسوں میں مت لے کر آنا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی تمہارے بارے میں بدگمانی کر دے جو اس کو پہچانتا نہ ہو۔ ہر ایک کو معلوم نہیں یہ تمہارا بھانجا ہے، اس لیے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو۔ تو حکم ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جہاد کے لیے گئے، جب اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو فتح کر دیا تو اس علاقے میں پتہ چلا کہ ایک نوجوان لڑکا اپنی جنسی خواہش کو اسی طرح ایک لڑکے سے پورا کرتا ہے اور وہ اس گناہ میں مبتلا ہے۔ گواہوں سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ بتائیے اسے کیا سزا دی جائے۔ اس وقت ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، تو انہوں نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ لیا کہ اسے کیا سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اس میں،
تو حضرت علی نے فرمایا ان ھذا ذنب لم يعملہ الا امۃ واحدہ، یہ ایسا گناہ ہے جو کسی قوم نے نہیں کیا سوائے ایک قوم لوط نے کیا۔ وقد اعلمنا اللہ تعالی بما صنع بہم، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلع کر دیا کہ اللہ نے انہیں کیا سزا دی ہے۔ ارا ان یحرق بالنار، میری رائے یہ ہے کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو سب صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا، تو خالد ابن ولید کو پھر خط لکھ کر بتایا گیا کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اتنی سخت سزا کا فیصلہ کر دیا۔ اس واقعے کو علامہ خرائطی نے مساوی الاخلاق میں، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور ذہبی نے الکبائر میں نقل کیا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، معاشرے میں انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، متعلقین کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کتنی سخت سزا دے دیتا ہے۔ امام ذہبی نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ دو آدمی آگ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ یہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ان دونوں کو کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی اصلی حالت میں لوٹایا اور کہا تم ہی عیسیٰ روح اللہ کو بتاؤ کہ تم کس گناہ کی سزا میں ہو۔ تو اس میں لڑکے نے کہا فقال الرجل یا روح اللہ انی کنت فی الدنیا مبتلا بحب هذا الصبی، میں دنیا میں ایسا آدمی تھا کہ جو اس لڑکے کی محبت میں مبتلا ہو گیا، فحملتنی الشہوۃ، مجھے شہوت نے ابھارا، ان فعلت بہ الفاحشہ، اور میں نے یہ بے حیائی کا ارتکاب کر دیا۔ فلما مت ومات الصبی، جس وقت میں مرا اور یہ بچہ جس کے ساتھ میں نے یہ حرکت کی، یہ لڑکا سیر نارا یحرقنی مرتن، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی آگ کی صورت میں بدل دیا، اس کے ذریعے اللہ مجھے جلاتا تھا، وَصَيَّرَنِي نَارًا أُحْرِقُهُ، اور مجھے آگ میں بدل دیا اور میرے ذریعے اللہ اس کو جلا رہا ہے۔ فَهَذَا عَذَابُنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہمارا یہ عذاب قیامت کے دن تک ہوگا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ گناہ کس قدر مبغوض ترین ہے، اس لیے انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ شریعت نے انسان کو حکم دیا ہے نکاح کرنے کا، اپنی خواہش کو جائز راستے پر پورا کرنے کا۔ جب انسان جائز راستے کو نہیں اپناتا تو رسوا بھی ہوتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر ازدواجی حقوق کی ادائیگی کے قابل نہیں رہتا۔ طرح طرح کی جسمانی بیماریاں، ایڈز کی بیماری، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر گناہ کی ایک سزا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، انسان جو بھی عمل کرے اسے سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے گناہوں میں یہ ایک بڑا گناہ ہے، اس سے ہم میں سے ہر ایک شخص